مذہب کی جو بات ہے وہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں اتنی آیتیں ایسی ہے جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی تو آپ کو نہیں ہوتی، ہمارا تو مذہب ہی آپ کو ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آگے کا ٹکڑا قرآن کیا شاندار بات کرتا، قرآن کی تو ساری باتیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتے وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر اپنے محبوب کو بھیجا، اور یہ دین تمام ادیان باطل پر غالب آ کر رہے گا۔ اگر مشرکین کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے، اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ اگر ہمارے قرآن سے کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ہمارے پاس آ کر سمجھے نا۔ وہ یہ مطالبہ کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کو یہ ہم اسے قرآن میں رہنے نہیں دیں گے، آپ کو کیا حق ہے؟ اور پہلی بات آپ کو نہیں بلکہ یہ حق تو کسی مسلمان کو بھی نہیں ہے، یہ حق تو کسی مسلمان کو بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن مقدس سے کچھ نکالے۔ وہ نکالے گا تو وہ خود نکل جائے گا، اس کو نکالنے کا حق نہیں ہے، اور جو نکالنے کی بات کر رہے ہیں وہ نکل چکے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن حق ہے، اور یاد رکھنا خلفائے ثلاثہ کے دشمن سن لیں، خلفائے ثلاثہ کے دشمن سن لیں، خلفاء نے کسی چیز کو قرآن میں شامل نہیں کیا ہے، یہ خلفاء کا احسان ہے کہ جو قرآن تھا بعینہ ہی انہوں نے امت کو عطا کیا ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا قرآن جو صحابہ کے دور میں تھا، جو اہل بیت کے دور میں تھا، وہی آج ہے، اور صرف آج ہی نہیں ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہی قرآن رہے گا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دور ہے، لوگوں کی زبانیں لوگ بولتے رہے، اس طرح کے لوگ جو اکبر کے دور میں تھے، بعد میں بھی رہے اور اب بھی ہیں اور رہیں گے، جن کی اپنی طبیعت میں نہ مذہب ہے نہ مسلک ہے، جن کا حال راستوں کے چنوں کی طرح ہے کہ وہ کسی کے بھی ہاتھوں بک سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے پریشان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی یاچکا، اور ہم بات کر رہے ہیں، یاچکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی۔ وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ گہار دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ ہمارے مذہب سے بات پوچھتا ہوں، آج دہشت گردی پوری دنیا میں دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے، یہی ہو رہا ہے؟ آپ دھیان سے سنیں میری بات کو، اور شاید جو دہشت گردی کے ڈھول پیٹتے ہیں اللہ ان تک بھی میری آواز پہنچائے۔ آپ دہشت گردی، آتنکواد، دہشت گردی خوب بات کی جا رہی ہے۔ اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے، یہ بات کروڑوں بار بولی جا چکی ہے، آج میں یہ کوئی بات نہیں کرتا، لیکن صرف جو دہشت گردی کے ڈھول پیٹتے ہیں وہ بھی، اور جو دہشت گردی کے خلاف کانفرنسیں کرتے ہیں وہ بھی، میں سب سے پوچھتا ہوں، دہشت گردی کا نام تم کب سے سن رہے ہو؟ ٹیررزم کا نام تم کب سے سن رہے ہو؟ آتنکواد کا نام تم کب سے سن رہے ہو؟ کب سے سن رہے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوئے،
زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوئے آتنکواد، دہشت گردی، یہ ساری چیزیں عام ہو گئی، ورنہ آج سے 100 سال پہلے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، کسی مذہب کا انسان ہو، اس کے اندر ہمدردی، اس میں پیار، اس میں محبت، یہ سب تھا۔ بلکہ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے پتا چلے گا کہ میرے ملک ہندوستان کا ماحول کیسا تھا۔ ایک مرتبہ انگریزوں نے ایک گاؤں میں حملہ کیا۔ انگریز تن کے گورے من کے کالے، یہ پاپی گوری چمڑے والے بدبودار لوگ، انہوں نے حملہ کیا گاؤں میں، لوگوں کو مارا پیٹا، نوجوان لوگ اپنے آپ اپنے گاؤں کا دفاع کرتے رہے، مارتے پیٹتے رہے، ایک دوسرے کی بیٹیوں کی حفاظت ہوتی رہی، حتیٰ کہ ایک جوان مسلمان تھا، اس جوان کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گیا، اس کو لوگ اٹھا لے گئے، اور جب اٹھا کر کے لے گئے تو اٹھا لے جانے کے بعد ایک بوڑھی عورت کے گھر میں اس نے آنکھیں کھولی تو بوڑھی اس کو پنکھا جل رہی تھی۔ یہ میرے ملک ہندوستان کی تاریخ ہے، یہ میرے ملک میرے بھارت کی تاریخ ہے، یہ پنکھا جل رہی تھی، آنکھ کھولنے والے نے کہا الحمدللہ، یعنی اس کو نئی زندگی مل گئی۔ مطلب آنکھ کھولنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بوڑھی خوشی اٹھی، تانبے کے گلاس میں اس نے دودھ بھرا، گرم دودھ اس کو پیش کیا، بیٹے پی لے۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو حیرت تھی، یہ بڑھیا میں کوئی میری لگتی نہیں، یہ ہاتھ کیوں پھیر رہی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو میرے محلے کی ہندو بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے انگریزوں کے ہاتھوں پٹ گیا اور تو ادمرا چھوڑ کر وہ تجھے بھاگ گئے، تو میرے محلے کی بیٹیوں نے یہاں تک تجھے پہنچایا اور اب تو دودھ پی لے۔ اس نے پوچھا ماں جی میں آپ کے دھرم کا بھرم توڑنا نہیں چاہتا، یہ گلاس آپ کے گھر کا ہے، ہو سکتا ہے شاید چونکہ آپ کے مذہب میں چھوت چھات کا تصور ہے اور آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہمارے لیے کیا خیال ہو، آپ کی بیٹیوں کی آبرو بچانا یہ تو میرے نبی کا حکم تھا، سو میں نے کر دیا، لیکن آپ کا گلاس آپ کے نظریات کے مطابق میرے دودھ پینے کی وجہ سے کہیں پوتر جو آپ کی نظر میں ہے اس کے حوالے سے کوئی دوسرا خیال آپ کے ذہن میں پیدا نہ ہو جائے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا، میرے ہندوستان کی بڑھیا نے، وہ میرے ہندوستان کا مسلمان جوان کا کردار دیکھا آپ نے کہ اس نے ہندو بیٹیوں کی آبرو کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی، یہ مذہب اسلام۔ جب اس بڑھیا سے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، آپ کا گلاس ناکام نہ ہو جائے میرے منہ لگانے سے، اس بڑھیا نے کہا بیٹے تو مسلمان ہے یا کوئی ہے، جب تو نے اپنی جان ہندو بیٹیوں کے لیے قربان کرنے کی بات کی تو پھر میرا بھی خیال یہ ہے اگر تو مسلمان ہے تو کیا ہوا، ہندو نہیں ہے تو کیا ہوا، تو انسان تو ہے، ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے میرے دل میں تیرے لیے محبت ہے، قربانی کے لیے محبت ہے۔ پتا چلا 100 سال پہلے ہندوؤں کے یہاں کردار یہ ہے، مسلمانوں کے یہاں کردار یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال پہلے تک کوئی دہشت گردی، نفرت، انسانوں سے نفرت نہیں تھی، اس ملک ہندوستان میں نہیں تھی، دہشت گردی کا ماحول دنیا میں نہیں تھا۔ کب تک؟ جب تک زنا عام نہیں تھا، جب تک حرام خوری عام نہیں تھی، جب تک بے پردگی عام نہیں تھی۔ کیوں؟ ایک ہندو کی بیٹی تھی تو بھی وہ اپنا چہرہ چھپا کر پردے میں رہتی تھی، مسلمان کیا تو پردہ فرض ہی ہے۔ ایک ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ روزی کماتے وقت کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہندوستانی تھا دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ اکثریت یہاں یہ تھا، تاریخ پڑھ لیں، آپ تاریخ پڑھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہندو بھی اپنے بچے کو حلال کھلاتا تھا، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، سب حلال کھلاتے تھے، دھوکے کا ماحول نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ بچے حلالی تھے، لقمہ حلالی تھا، مائیں باحیا تھی، تو ہر ایک کا بچہ امن پسند تھا۔ جب سے منہ کے اندر حرام لقمہ ڈالا گیا،
جب سے نسب حرام ہونے لگا، جب سے مائیں بے حیا ہونے لگی، تو پھر دہشت گردی عام ہو گئی۔ اب پتا چلا جو دہشت گرد ہے یا تو ان کی مائیں بے حیا ہے، یا تو ان کا لقمہ حرام ہے، یا تو ان کا خون حرام ہے، اس لیے دہشت گردی عام ہو رہی ہے۔ اور اسلام میں نہ بے حیا ماں کا تصور ہے، نہ حرام لقمے کا تصور ہے، نہ حرام نسب کا تصور ہے، اس لیے جو مکمل اسلامی ہوگا وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا۔